Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو خیر اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے, اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا, تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہوئی. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی صبح سے شام تک, وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا, ٹھیک ہے نا, خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے, وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں بھگوان جتنے نا, یہ بھگوان کیا کرتے ہیں, یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے, جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3-3 4-4, بھگوان روٹی کی خوشبو. تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے, وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے, ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل, یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے, قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے, ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور, اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو, کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو, تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا, فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, غور سے سنو اس مثال کو اے لوگو. فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے, سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ, جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی 100 والا بھی اور میڈ ان جاپان والا بھی, ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات, مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا, جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے, تو لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ کیا ہے, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتے, یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے, ان کو اٹھا کے پھینک دو, کچھ نہیں کر سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, ان سے تو ہم اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا, وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے ایک کا ناک کاٹا, ایک کا کانک کاٹ کے نا ایک بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کڑال لٹکا دیا انہوں نے, یہ ان کو سمجھانے کے لیے یار تم تھوڑی سے تو کھوپڑی استعمال کرو. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا. عجیب سی بات ہے, ابے بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے, یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا, تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے, اس کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے. توریہ تھا یہ, توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے, لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں.
تو انہوں نے کہا کہ اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہاڑ لٹکا ہوا ہے, سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا, جس بت سے بھی, وہ بولے گا اس نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے, صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں, صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کہ کیا کر رہا ہے, کیا ہو گیا بھائی, یہ گائے ہے, تم اس سے اچھے ہو, تم اس سے زیادہ مقدس ہو, کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو, یہ تو گائے ہے, اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی, یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا, خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا, اور وہ نظر نہیں آتا, کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء, اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے, وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں, پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں, پیدا کرنے والا ہے, غفار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے, اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے, جو عقل سے بالاتر اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال بولو کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا, کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی, تجھے میں نے عقل دی ہے, عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟